سورہ مبارکہ کوثر، جس میں عمومی نقطہ نظر سے کہہ دیا گیا کہ 3 آیتیں، 10 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہمارے مکتب کا موقف کیا ہے؟ ہمارے مکتب کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے۔ تو اگر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے تو اس کو چھوڑ کر گننے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو بسم اللہ کو شامل کر کے 4 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ کے کلمات کو شامل کر کے پھر 10 نہیں بلکہ 14 کلمات ہیں۔ اب دیکھا عدد پورا ہو گیا نا؟ 3 آیت گنیں گے تو عدد پورا نہیں ہوگا، 4 آیت گنیں گے 12 کا عدد پورا ہو جائے گا، 14 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے 4 الفاظ اور 10 الفاظ، 10 کلمات، 14 کلمات۔ تعداد میں بھی ایک رعایت ہے خاص، 19 حروف اگر جوڑ لیں 42 حروف میں تو 61 حروف ہوتے ہیں۔ اس 61 حروف میں بھی راز ہے۔ یہ سب بس اشارات ہیں، اس پر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ سال بھر تک۔ اب میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ سورہ مبارکہ الکوثر میں جو کلیدی کلمہ ہے وہ یقیناً صرف لفظ الکوثر ہے، لیکن پورا مضمون، ہر آیت، ہر لفظ اپنی جگہ ایک مواج قلزم معنی ہے۔ اور کم سے کم اگر تمام بکھرے ہوئے عنوانات اور موضوعات کو سمیٹ کر ظاہری اور باطنی اعتبار سے 5 اہم عناوین قائم کیے جائیں تو اسی سورہ کوثر کے ضمن میں راز تخلیق پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، تاریخ خلقت شروع سے۔ کیوں؟ اعطینا کی تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ الکوثر کی تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ یہ وحدت کثرت میں بدلی کیسے؟ عالم کثرت کا تصور ہی جب آپ کریں گے تو مسئلہ تخلیق کا سب سے پہلے آئے گا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی حکیمانہ نقطہ نظر سے، عارفانہ نقطہ نظر سے، ظاہر سے باطن تک نظر ڈالے اور لفظ الکوثر و اعطیناک الکوثر اس پر گفتگو کرے اور راز تخلیق، سر تخلیق اور تاریخ تخلیق پر نظر نہ ڈالے۔ ممکن ہے؟ تو یہ سب سے پہلے موضوع سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے جو موضوع بطور خاص سامنے آتا ہے تاریخ تخلیق، تاریخ خلقات۔ اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، یہ الکوثر میں اور کیا چیزیں ممکن ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا، سب پر نظر تو ڈالنی پڑے گی نا۔ اس لیے تاریخ تخلیق، راز تخلیق، سر تخلیق، اسرار تخلیق کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا خلقت کو خلق کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ اور اس کے پہلے سب سے زیادہ اہتمام جو حق سبحانہ و تعالی نے کیا ہے وہ خلقت کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ تو مسئلہ نبوت کا سامنے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو نبوت عطا کی تھی یا نہیں؟ نبوت کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ ممکن نہیں، جس طرح توحید کے تقاضے ممکن نہیں ہے کہ پورے ہو جائیں جب تک کہ نبوت اور رسالت سامنے نہ آئے، اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کے تقاضے مکمل ہو جائیں جب تک کہ ولایت سامنے نہ آئے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ آپ لفظ الکوثر کی تفسیر سے گزر جائیں ولایت سے بحث کیے بغیر۔ امر ولایت، امر ولایت، مسئلہ ولایت، ولایت مصطفیٰ، ولایت اہل بیت مصطفیٰ، وہ ولایت جس کا سلسلہ ولایت حق صمدی سے ہے۔ معلوم ہے نا؟
عزیزان گرامی، ولایت کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں، ولایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ ولایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسی مشہور آیت کو بھی اگر لے لیں جو کہ جامع ترین متن ہے فلسفہ ولایت سے متعلق، سورہ مائدہ کی آیت انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے بات کہاں آئی؟ منحصر ہے حقیقت ولایت کس ذات میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔